نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے ہیں صحابیات دا گریٹ وومن آف اسلام۔ الحمدللہ ہم کافی کر چکے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے لاسٹ تھرسڈے ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے بارے میں پڑھا تھا، حضرت ام رومان کے بارے میں۔ تو آج ہم پڑھیں گے ام فضل لبابہ ہلالیہ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک گریٹ وومن تھی، ہماری رول ماڈل۔ کس طرح انہوں نے دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اسلام پر وہ ثابت قدم رہی، اور یہ کون تھی۔ عموماً ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں عام لوگوں کو صحابیات کے بارے میں صرف ہمیں ان کا پتہ ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کا ہم پڑھ لیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ان کے جو ہیں بیٹیوں کا ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن باقی جو صحابیات ہیں ان کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے اسلام کی کتنی خدمت کی ہے اور کتنا کچھ قربان کر دیا اسلام کے خاطر، اور کتنی مشکلوں سے اسلام ہم تک پہنچا، اور انہوں نے کتنی بہترین امت تیار کری، الحمدللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ ان کا خاندانی پس منظر: سیدنا ام فضل لبامہ ہلالیہ ان کا نام تھا۔ ان کا خاندانی پس منظر: نام لبابہ، والد کا نام حارث بن حزن، اور والدہ کا نام ہند بن عوف تھا۔ ان کی والدہ ہند بن عوف کو دنیا بھر میں معزز ترین شخصیات کی خوش دامن یعنی ساس ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یعنی جو ان کی والدہ تھی ام فضل، وہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھی۔ ساس کیسے؟ دیکھیں، وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی۔ کن سے؟ ہند بن عوف۔ یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں ام فضل، ان کی والدہ کا نام تھا ہند بن عوف، اور یہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھی۔ کیسے؟ کیونکہ ان کی ایک اور بیٹی یعنی ان کی بہن سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب نے ان کی دوسری بیٹی سیدہ ام فضل کے ساتھ شادی کی۔ سمجھ گئے کون تھی یہ تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف۔ اور حضرت عباس کون تھے؟ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت حمزہ نے ان کی تیسری بیٹی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی تھی، اور ان کی چوتھی بیٹی یعنی سیدہ اسماء بنت امیس کے ساتھ حضرت جعفر بن ابو طالب نے شادی کی تھی۔ دیکھ رہے ہیں اس طرح یہ جو ہے ان کی والدہ ام فضل کی والدہ اس طرح جو ہے وہ معزز ترین شخصیت تھی، کیونکہ ان کی ایک بیٹی سے شادی کس نے کی؟ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری بیٹی سے شادی کی حضرت عباس نے۔ تیسری بیٹی سے شادی کی حضرت حمزہ نے۔ اور چوتھی بیٹی جن کے بارے میں ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے تھے، حضرت اسماء بنت امیس، حضرت جعفر کی وائف، حضرت جعفر نے شادی کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جا رہی ہیں ان کی بیٹیاں۔ جب وہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو حضرت اسماء کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے شادی کی۔ اس کا پڑھ لیا تھا نا، پہلے حضرت جعفر سے شادی ہوئی، پھر حضرت ابو بکر سے، اور پھر حضرت علی۔ اور جب وہ وفات پا گئے تو حضرت علی بن طالب کے ساتھ شادی کی۔ تو کیا دنیا میں کسی خوش دامن کو اتنے بہترین یعنی کسی ساس کو اتنے بہترین داماد مل سکتے جتنے ہند بن عوف کو ملے، یعنی ان کی والدہ کو ملے؟ کتنے بہترین داماد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا مقام تھا اور کیا مرتبہ تھا، کیسی شخصیت تھی وہ۔ اس اعتبار سے وہ دنیا میں ممتاز دکھائی دیتی ہیں، یعنی دنیا میں ایک الگ ہی دکھائی دیتی ہیں، ان کا رتبہ الگ ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ ہوئی جن کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں ام فضل۔ اور ام فضل کون ہے؟ حضرت عباس کی وائف،
اور حضرت عباس کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. اس طرح یہ کیونکہ ان کی ایک بہن سے شادی کس نے کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہوئی؟ سالی بھی ہوئی. تو حضرت عباس بن عبد المطلب کے 6 بیٹے تھے, ان کے یعنی انہی کے 6 بیٹے تھے. پہلے کا نام فضل تھا اور اسی کی وجہ سے ان کا نام سیدہ لبابہ کی کنیت ام فضل رکھا گیا. ان کے جو ہے حضرت عباس کے یعنی ام فضل کے 6 بیٹے تھے. پہلے بیٹے کا نام فضل تھا, جو اسی کی وجہ سے ان کا نام لبابہ پڑا, ٹھیک ہے, ان کی کنیت یہی پڑی انہی کی وجہ سے. اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ, تیسرے کا نام عبید, چوتھے کا نام معبد, پانچویں کا نام قسم اور چھٹے کا نام عبد الرحمن تھا. اور ان کا روایتوں میں ایک اور بیٹی کا ذکر ملتا ہے کہ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جن کو ام حبیبہ کہا جاتا ہے. اب دیکھیں سیدہ ام الفضل اور ان کی آل کا اسلام قبول کرنا. ام فضل نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا, یعنی انہوں نے شروعات میں ہی اسلام قبول کر لیا اور انہیں حضرت خدیجہ بن خویلد کے بعد اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا. یعنی کس کے بعد؟ حضرت خدیجہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. اس وجہ سے یہ عورتوں میں کتنے نمبر پر ہوئی؟ 2nd نمبر پر ہوئی اسلام قبول کرنے میں. تو اسی طرح انہیں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے خواتین میں یعنی لیڈیز میں دوسرے نمبر پر ہونے کا شرف حاصل ہوا. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے ہی حضرت خدیجہ کو غسل دیا تھا. اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں بہت مشکلوں اور مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا, کیونکہ اس وقت شروع میں اسلام قبول کرا تھا انہوں نے, اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے تھے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا, کتنا ان کو ستایا گیا, کتنے ظلم ان کے اوپر کتنے ظلم کیے گئے. تو انہیں اپنی قوم میں بلند مرتبہ تھا, یعنی پہلے ان کو بلند مرتبہ حاصل تھا. یہ اپنے خاندان کی خواتین کی سردار تھی, یعنی اپنے خاندان کی لیڈیز کی یہ سردار تھی. جس طرح سے ان کے خاندان, ان کے خاوند حضرت عباس بن عبد المطلب اپنی قوم کے سردار تھے, کیونکہ وہ اپنی قوم کے سردار تھے, اسی طرح یہ اپنی خاندان کی لیڈیز کی سردار تھی. سیدہ ام فضل اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس کے اسلام کا اعلان کرنے کے بعد دونوں کا شمار کمزور اور ناتوا اور بے بس مسلمانوں میں ہونے لگا. یعنی جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا, جب اسلام انہوں نے قبول کیا دونوں نے, تو پھر پہلے تو یہ بہت معزز ترین تھے اور طاقتور تھے, لیکن بعد میں جیسے اسلام قبول کرا, اسلام کا اعلان کرا, اس کے بعد یہ دونوں کمزور اور بے بس مسلمان ہو گئے. دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ظلم ہونے لگے ان کے اوپر اور کوئی بات نہیں مانتا تھا. امام بخاری نے عبید اللہ کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس یعنی ان کے جو بڑے بیٹے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ مردوں اور عورتوں میں سے کمزور ناتواں تھے. یعنی مسلمان ہونے کے بعد مردوں اور عورتوں میں کیا تھے؟ کمزور تھے, ناتوا تھے, یعنی طاقت میں کم تھے. پھر امام بخاری ہی نے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے یہ آیت تلاوت کی, قرآن کریم کی یہ والی آیت. سورہ نساء کی آیت نمبر 75. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں, اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے. دعا کر رہے تھے نا کچھ لوگ مکہ میں, جب ہجرت ہو گئی تھی تو کچھ رہ بھی گئے تھے مکہ میں اور کچھ مکہ میں کمزور سمجھے جاتے تھے جن کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, اور وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے, ان کے خاطر مسلمانوں کو آنا تھا اور مسلمانوں کو ان کو بچانا تھا, ہے نا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سیدہ ام فضل کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت قدر کرتے تھے، کیونکہ شروع میں اسلام لے آئی تھی اور ان کے گھر آتے جاتے رہتے تھے. ایک طرح سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بھی وائف تھی، ہے نا، چچی بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آتے جاتے رہتے تھے. اور کبھی اور دوپہر کے وقت وہاں سو بھی جایا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدہ ام فضل کو بہادری، شجاعت اور جسمانی طاقت سے نواز رکھا تھا، یعنی ان کے اندر حکمت بھی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دے رکھی تھی، اور انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو، جتنی بھی اسکلز تھی ان کے پاس، انہوں نے دین اسلام کی مدد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے صرف کر دیا. یعنی زندگی بھر کس کے لیے رہی؟ وہ اپنے آپ کو انہوں نے کس کے سرنڈر کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کے، اور اپنی ساری اسکل اسلام کے خاطر انہوں نے صرف کر دی، لگا دی. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں کچھ آتا بھی ہوتا ہے نا تو ہم بچتے ہیں کہ کہیں کوئی ہمیں کام نہ بتا دے، چاہے وہ اسلام کا ہو چاہے وہ دین کا کام ہو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچتے ہیں کہ نہ بتاؤ اپنی اسکل، ورنہ ایسا نہ ہو اور زیادہ کام ہمارے سر پہ آ جائے. لیکن جتنی بھی ان کے اندر صلاحیتیں تھی وہ انہوں نے اسلام کی خاطر صرف کر دی. انہوں نے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگائی بجھائی کرنے والی خاتون ام جمیل اور ان کے خاوند ابو لہب کے مقابلے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو انہوں نے لگا دیا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا اور بھی تھے، اور کون؟ ابو لہب تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے سخت اور دشمن تھا، سب سے کٹر دشمن، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا تھا، ستاتا تھا، اور ساتھ میں اس کی بیوی بھی لگی رہتی تھی، جس کے بارے میں آیا ہے نا تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس میں آتا ہے وامرأتہ حملۃ الحطب، کہ اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوگی، ساتھ میں وہ دنیا میں بھی ساتھ تھی، اور جب آخرت میں عذاب ملے گا تو اپنے شوہر کی آگ کو وہ بھڑکا رہی ہوگی، جیسے کہ سورہ لہب میں آتا ہے. اور اس کے خاوند ابو لہب کے مقابلے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو انہوں نے صرف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کا بیان ہے. ابو رافع کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. وہ کہتے ہیں کہ میں عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا، اسلام ہم تک پہنچا تو میں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے اسلام قبول کر لیا، اور ام فضل نے بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی. حضرت عباس نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ اپنی قوم سے خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے. یعنی ان کے شوہر حضرت عباس، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، وہ اپنے مسلمان ہونے کو چھپائے رکھے ہوئے تھے. اللہ کا دشمن ابو لہب جنگ بدر سے پیچھے رہ گیا، اور اپنی جگہ اس نے عاص بن ہشام بن مغیرہ کو جنگ بدر میں شامل ہونے کے لیے بھیج دیا. اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب ہم کسی صحابیات کا پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں ساتھ میں ان کے شوہر کا بھی پتہ چلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیشن کا بھی پتہ چلے گا، اسلام کے بارے میں کیا 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 یہ بھی پتہ چلے گا، ان کے بچوں کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، جو حدیث روایت ہے اس کے بارے میں بھی. تو جب ہم ام فضل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو حضرت عباس کے بارے میں ہمیں سائڈ بائی سائڈ اپنے آپ پتہ چلے گا، کیونکہ وہ ان سے الگ نہیں تھے، ان کے شوہر تھے، تو ان کے بارے میں بھی ہمیں صحابی کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ میں پتہ چلے گا. تو حضرت عباس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے. کیوں چھپائے ہوئے تھے؟ کیونکہ وہ دشمنوں سے خوف زدہ تھے اس وقت وہ لوگ. اور پھر ان کے اندر ایک رواج تھا، اگر وہ خود جنگ میں نہیں جا سکتے تھے، مشرکین مکہ جب جنگ ہوتی تھی، جب اگر جنگ میں خود نہیں جا سکتے تھے تو اپنی جگہ کسی کو بھی بھیج دیتے تھے، یا تو غلام کو بھیج دیتے تھے، یا جنہوں نے ان سے قرض لے رکھا ہے، وہ قرض دار ہے، اس کو بھیج دیا کرتے تھے کہ تم چلے جاؤ، میں تمہارا قرض معاف کر دوں گا، اس طرح. تو یہ ان کے اندر عام رواج تھا. تو ابو لہب نہیں گیا، تو ابو لہب نے اپنی جگہ جنگ بدر میں ایک عاص بن ہشام کو بھیج دیا. وہ لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے، جو لوگ خود جنگ میں شریک نہ ہوتا وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو جنگ میں بھیج دیتا. جب ہمیں یہ انفارمیشن ملی، خبر ملی کہ جنگ بدر میں لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی، یعنی یہ خبر جب مکہ تک پہنچی کہ اسلام کے لشکر کو جیت ہوئی، تو اللہ نے ابو لہب کو ذلیل اور خوار کر دیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ابو رافع کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. اور ہمارے حوصلے بلند ہو گئے، کیونکہ وہ کمزور تھے اس وقت مکہ میں، تو کیا کہتے ہیں، ہمارے حوصلے بلند ہو گئے، اور ہم اپنے آپ کو پہلے کی نسبت توانا یعنی طاقتور محسوس کرنے لگے.
لشکر اسلام کی جیت سے ہماری عزت اور وقار میں اور اضافہ ہوا، ہماری عزت اور بڑھ گئی. مکہ میں تھے یہ لوگ اس وقت. تو ابو رافع کہتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہ میں کمزور آدمی تھا، پیالے بنانے کا کام کرتا تھا، حجرہ زمزم میں بیٹھ کر پتھر کو تراش کر پیالے بنایا کرتا تھا. اللہ کی قسم میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے کام میں بزی تھا کہ میرے پاس فضل آئی، اور ہمیں جب جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی یعنی جیت کی خبر ملی تو ہم بہت خوش ہوئے. یعنی یہی صحابیات آئیں فضل، اور اسی وقت وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی. تو اس خبر آئی کہ اسلام کو جیت ملی، یعنی مسلمان جیتے ہیں. تو اچانک ابو لہب بھی چلتا ہوا آیا وہاں پر اور ہمارے پاس بیٹھ گیا. وہ بیٹھا ہوا ہی تھا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو ابو سفیان بن حارث آیا ہے. ابو لہب نے ابو سفیان کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگا سناؤ کیا خبر لائے ہو. وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا، لوگ وہاں جمع ہو گئے، سبھی لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. تو ابو لہب نے ابو سفیان سے کہا میرے بھائی کے بیٹے سناؤ میدان بدر میں ہمارے لوگوں کا کیا حال ہوا، یعنی کیا خبر لائے ہو جنگ بدر سے، بتاؤ. تو وہ کہنے لگا کیا بتاؤں، جب ہم میدان جنگ میں اترے تو ہمارے مد مقابل یعنی ہمارے اپوزٹ مسلمانوں نے ہماری گردنوں کو دبوچ لیا، پھر انہوں نے ہمارے لوگوں کو جس طرح چاہا قتل کیا، دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، جیسے چاہا گرفتار کر لیا، ہم ان کے سامنے بے بس ہو گئے. اللہ کی قسم پھر بھی میں اپنے لوگوں پر کوئی الزام نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مقابلے میں سفید رنگ کے شہ سوار کون؟ جو گھوڑے پر سوار ہوتے، سفید رنگ کے شہ سوار سیاہ و سفید ڈبی دار گھوڑے میدان جنگ میں تھے. کون تھے یہ فرشتے تھے. اللہ کی قسم کوئی چیز بھی ان کے آڑے نہیں آ رہی تھی، یعنی سب کو قتل کرتے ہوئے جا رہے تھے، کوئی چیز ان کو نہیں روک پا رہی تھی فرشتوں کو. تو یہ کون بتا رہا ہے؟ ابو سفیان وہاں کا حال بتا رہا ہے جنگ بدر. تو ابو رافع کہتے ہیں، ابو رافع کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا حجرے میں سے اپنا ہاتھ بلند کیا اور پھر کہا اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے. ابو لہب نے میری بات سنتے ہی میرے چہرے پر ایک زوردار تماچا مارا اور اس سے مٹبھیڑ ہو گئی. اب دیکھیں یہاں پر وہ لوگ کتنے کمزور تھے، یعنی فرشتوں کی بات پر ہی پٹائی ہو گئی. جبکہ آج اتنا سخت ماحول نہیں ہے. آج ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ہم قرآن کی بات کریں، فرشتوں کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کی بات کریں، کوئی ہمیں آ کر مارے. ان کے لیے تو عذاب تھا منہ سے فرشتوں کی بات نکالنا، یعنی کچھ نکلا منہ سے اور ان کی پٹائی ہوئی. اتنا سخت ماحول تھا. صرف اس نے فرشتوں کی ہی بات کری تھی، ان کے غلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے، انہوں نے فرشتوں کی ہی بات کری تھی. اتنے میں ابو جہل نے ان کی پٹائی کر دی، ابو لہب نے، اور اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا. یہ کون کہتے ہیں؟ ابو رافع. اور میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے مارنے لگا. میں کمزور آدمی تھا تو سیدہ فضل نے حجرے سے ایک لٹھ پکڑی اور زور سے ابو لہب کے سر پر مار. کون تھی فضل جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں؟ وہ وہیں پر تھی نا اس وقت. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پر چڑھا ہوا ہے کیونکہ وہ کمزور ہے تو چھوڑ نہیں رہا، مارنے کا ارادہ ہے، تو ایک لٹ اٹھائی اور زور سے اس کے سر پر مارا، جس سے اس کے سر میں شگاف پڑ گیا، چوٹ لگ گئی، اور غضبناک انداز میں کہنے لگی کیا تو نے اسے کمزور سمجھا ہے؟ تجھے یہ جرت اس لیے ہوئی کیونکہ اس کا مالک یہاں نہیں ہے. یعنی غصے میں کہنے لگی کہ اس کو کمزور سمجھ کے مار رہے ہو. ابو لہب ذلیل ہو کر گردن جھکائے ہوئے وہاں سے 9-2-11 ہو گیا. اللہ کی قسم 7 دن بعد اللہ تعالیٰ نے اسے طاعون کے مرض میں مبتلا کر دیا. ایک بیماری ہو گئی تھی نا اسے ابو لہب کو. جب ابو لہب کے بارے میں جب تبت یدا میں آتا ہے تو ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے اس میں ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ جسم پر بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے تھے اس کے، اور اس میں سے کچھ نکلتا بھی تھا، اور وہ اس سے لوگ دور رہتے تھے. اسی بیماری میں وہ مر گیا تھا. تو اسی بیماری کی وجہ سے وہ جہنم واصل ہو گیا. یعنی جو چوٹ لگی تھی نا سر پہ، وہیں سے اس کی بیماری کا آغاز ہو گیا تھا، وہیں سے اس کی بیماری کی شروعات ہو گئی تھی، اور پھر وہ اسی بیماری میں چلتا بنا، اللہ کو پیارا ہو گیا. اس کے بیٹوں نے اس کے فوت ہو جانے کے بعد 3 دن تک اسے دفن بھی نہیں کیا. جو ابو لہب کے بچے تھے، مرنے کے بعد 3 دن تک ایسی لاش پڑی رہی لیکن اس کو دفن نہیں کیا.
जिससे उसकी लाश में बदबू पैदा हो गई। बेटों के पास कुरैश का एक आदमी आया और कहने लगा, ए अबू लहब के बेटो, तुम्हारा कुछ न रहे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे बाप की लाश में बदबू उठ रही है और उसकी लाश घर में पड़ी हुई है और तुम उसे दफन भी नहीं कर रहे, शर्म से डूब मरो। वो कहने लगे, हम तो इसलिए लाश के करीब नहीं आ रहे कि हमें मोतादी बीमारी कहीं हमें भी ना लग जाए। यानी जैसे आजकल ये कोरोना वायरस फैल रहा है कि जिसको कोरोना हो जाए उसके पास भी नहीं जाते, कहीं हमें ना हो जाए कोरोना। ऐसे ही उसके बेटे उसके पास नहीं जा रहे थे, कहीं वो बीमारी उनको ना लग जाए, इसलिए उसको एक तरफ पड़े रहने दिया उसकी लाश को। उसने कहा, चलो आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अल्लाह की कसम, उन्होंने उसे इस तरह गुसल दिया कि दूर से ही उसकी लाश पर पानी फेंक दिया, दूर दूर से, और उसके जिस्म को हाथ भी नहीं लगाया। जमीन में एक गड्ढा खोदा, लकड़ी के सहारे उसकी लाश को उस गड्ढे में धकेल दिया, फिर दूर से उस पर पत्थर फेंक कर उसकी लाश को छुपा दिया। अस्तगफिरुल्लाह। यानी उसकी लाश को सिर्फ मिट्टी भी नहीं डाली, पत्थर फेंक कर, क्योंकि मिट्टी इतनी दूर फेंकते कैसे, दूर दूर से कर रहे थे सारे काम, तो पत्थर फेंक कर उसकी लाश को दफनाया गया। इसी तरह अबू लहब अपने बद अंजाम को पहुंचा। इतना बुरा अंजाम क्यों हुआ था उसके साथ, इतनी बुरी मौत क्यों आई थी? क्योंकि वो इसी काबिल था। उसने उसका काम क्या था कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह ताला की दावत देने के लिए बुलाते या कहीं ले आप चाहते, तो वो आपके पीछे पीछे जाता, फॉलो करता, और उसकी बीवी जासूसी का काम करती थी। उसको पता रहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हर चीज की उसको खबर थी। और बड़ी ढिठाई से लोगों से कहता कि नहीं नहीं, इसकी बात मत मानना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मत मानना, पीछे पीछे चलता, ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं, ये जो है अलग कर देंगे, इनकी बात मत मानना। इसी तरह, ठीक है। फिर हम इनके शौहर के बारे में देखते हैं। सैयदा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुसलमान होना, उसकी अलामतें। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं वो बाद में मुसलमान हुए थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं वो मक्का में शुरू में ही मुसलमान हो गए थे। तो दो राय मिलती है। तो ये जो है ये कहते हैं कि वो पहले ही मुसलमान हो गए थे, और वो उसकी अलामतें बताते हैं। वो पहले ही मुसलमान हो गए थे, उसकी अलामतें बताते हैं। और वो क्या, वो ये कहते हैं, अबू लहब जिस कदर अपने भतीजे के खिलाफ दुश्मनी रखता था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुश्मनी रखता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे चचा उतना ही प्यार करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उतने ही ज्यादा गमगुसार और दावत के मैदान में मददगार थे। सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने से पहले ही इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। कुछ कहते हैं कि वो मदीना जब हिजरत कर ली थी तब मुसलमान हुए, और ये कह रहे हैं कि नहीं, ये पहले ही इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया था। इसकी कुछ अलामतें बताते हैं, और वो कहते हैं कि वो पहले ही इस्लाम कबूल उन्होंने कर लिया था, लेकिन अपना मुसलमान होने को उन्होंने छुपाए रखा, ताकि वो मक्का में रहते हुए अहले मक्का की सूरत हाल, यानी मक्का के लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंफॉर्मेशन देते रहें। कुरैश की जो चालें हैं उसके बारे में, जो भी वो प्लानिंग्स करते हैं उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते रहे, इसलिए उन्होंने जो है इस्लाम को छुपाए रखा। कुछ वाक्य वो बताते हैं, उसमें से पहला ये, अकबा सानिया, जहाँ पर कुछ मुसलमानों ने जो मदीना से आए हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत ली थी ना, उसको उसके बारे में कि अकबा सानिया के मौके पर कुछ लोग मदीना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए, तो हजरत अब्बास भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, ताकि अंसार से अपने भतीजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में बात की तायीद हासिल करें। जब वो हिजरत करके मदीना जाएं तो वो लोग आपकी भरपूर मदद करें। अकबा में ये मुलाकात रात को खुफिया थी, यानी जो मुलाकात की गई थी ना, मुसलमान जो आपसे से मुलाकात कर रहे थे, ये बहुत खुफिया थी, सीक्रेट था ये, और बहुत रात को ये मुलाकात की गई थी, ताकि कुरैश के जासूसों को पता ना चले। अगर हजरत अब्बास मुशरिक होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इतने अहम मौके पर अपने साथ ना ले जाते। एक मुशरिक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला कैसे भरोसा कर सकते हैं? फिर दूसरा ये कि दूसरा वाक्य वो ये बताते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे तो हजरत अब्बास ने एक भरोसेमंद आदमी के जरिए आपको खत भेजा, और जिसमें कुरैश के बारे में बताया कि कुरैश जो है जंग बदर की भरपूर तैयारी कर रहे हैं,
اور بڑے خطرناک ارادے رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام ساتھیوں کو اور صفہ کو ان کو ہستی ان کی مٹا دیں گے۔ اگر حضرت عباس مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو قریش کی اس چال کے بارے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں بتاتے، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیج کر یہ انفارمیشن دی تھی۔ تیسرا یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ میدان بدر میں اگر حضرت عباس تم کو کہیں بھی مل جائیں، اگر تمہارے سامنے آ جائے تو انہیں قتل مت کرنا، یعنی سارے صحابہ کو حکم دے دیا تھا کہ حضرت عباس کو کچھ مت کرنا۔ یاد رہے کہ حضرت عباس قریش مکہ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کے مسلمان ہونے کا کسی کو پتہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ مشرکین مکہ کی جاسوسی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، یعنی وہ جاسوسی کر رہے ہیں، اس لیے وہ مکہ میں تھے اور مسلمان ہونے کو چھپائے ہوئے تھے۔ اگر حضرت عباس جنگ بدر کے لیے مشرکین کے ساتھ نہ آتے تو قریش کو شک ہو جاتا اور وہ سوچنے لگتے ضرور دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے حضرت عباس جنگ بدر میں قریش کے ساتھ گئے تھے۔ اس کے پیچھے بھی حکمت تھی تاکہ قریش کو پتہ نہ چل جائے، اس لیے مسلمانوں کے سامنے جب بھی حضرت عباس آئے تو انہوں نے ان پر وار نہیں کیا۔ پھر حضرت عباس نے اپنے مسلمان ہونے کو چھپا کر مسلمان اور رسول اللہ کی جو خدمت سر انجام دی، اگر آپ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے تو یہ خدمت کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر قریش کو پتہ چل جاتا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو قریش ان کو اپنی مجلس میں نہ بیٹھنے دیتے، ان کو یہ آزادی نہ دیتے کہ وہ بنا روک ٹوک کہیں بھی چلے جائیں، ان کی کسی بھی مجلس میں چلے جائیں یا کسی بھی سردار سے ملنے، اس لیے انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا چھپائے رکھا۔ اس کے پیچھے بھی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ شروع میں ہمارے من میں خیال آیا ہوگا نا کہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے شوہر نے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ ڈر رہے، مطلب مشرکین مکہ سے ڈر رہے تھے، تو پھر ہمارے من میں آتا ہے کہ اچھا انہوں نے چھپائے رکھا، ان کی وائف نے تو بتا دیا تھا، لیکن اس کے پیچھے حکمتیں تھیں، وہ اتنا بڑا کام کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ اب آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے شوہر کے بارے میں تھا، میں نے بھی بتایا کہ ہمیں سب کے بارے میں پتہ چلتا ہے جب ہم ایک کا پڑھتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں بابرکت خواب۔ کس کا خواب؟ ان کی بیوی جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ام فضل، ان کو ایک خواب آیا ایک رات، تو دیکھیں کیا خواب آیا۔ سیدہ ام فضل کو ایک رات ڈراؤنا خواب آیا، وہ گھبرا کر نیند سے اٹھ گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں، اکثر و بیشتر آپ سے خیال، جو ان کے دلوں میں خیال آتا تھا آپ سے وہ ظاہر کر دیتی تھی، بتا دیا کرتی تھی۔ جب بھی ان کے دل میں کوئی ایسا بے چینی ان کے دل میں پیدا ہوتی جس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تو فوراً اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بتا کر اس کی تعبیر معلوم کریں، وہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سے کہا کہ مجھے خواب میں یہ نظر آیا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، یعنی رسول اللہ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں پڑا ہے، اور میں یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تیرا دودھ پی کر پروان چڑھے گا اور وہ تیرے بیٹے کسم کے ساتھ دودھ پیے گا۔ بعد میں ایسا ہی ہوا، یعنی یہ خواب سچ ہوا، بعد میں ایسا ہی ہوا۔ سیدنا فاطمہ الزہرا نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام حسن رکھا گیا۔ دودھ پلانے کے لیے انہوں نے اس کو میرے سپرد کر دیا۔ پہلے یہ رواج تھا نا، دائیوں سے بھی دودھ پلوایا کرتے تھے۔ خیر اس کے پیچھے بھی بڑی حکمت تھی اور وہ جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تب پتہ چل جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے دودھ پلانے کے لیے ان کو دیا، کن کو؟ ام فضل کو دیا۔ جب میں نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے لے کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں بٹھا دیا، یعنی دودھ پلا کر اس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ میں نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کے دونوں گردوں کے درمیان اپنا ہاتھ مارا، یعنی ایسے ہلکا سا ہاتھ مار دیتے نا بچے پر، یہ کیا کر دیا، اور وہ بھی رسول اللہ پر سسو کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کو چیونٹی بھی کاٹ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے، میرے بیٹے کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا تیبن بدل لیجئے تاکہ میں اس کو دھو دوں۔
تو آپ کوئی دوسرا کپڑا پہن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھیں بے شک بیٹی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور بیٹے کے پیشاب کو چھینٹیں مار دی جاتی ہیں. اس کے پیچھے بھی حکمت تھی نا کہ انہوں نے جو ہے پیشاب کر دیا تھا, سسو کر دیا تھا, تو اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی. اور وہ یہ اس سے یہ حدیث سامنے آئی, یعنی یہ پتہ چلا کہ اگر جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے, جو ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے, تو اگر وہ لڑکا ہے اور اگر وہ سسو کر دے تو 3 بار چھینٹے اگر مار دی جائے نا, ہلکی سے پانی سے 3 بار چھینٹے اس جگہ پر, تو وہ پاک ہو جاتا ہے, اسے دھونے کی اور نچوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جو لڑکی کا سسو ہوتا ہے, جو لڑکی اگر سسو کر دے, پیشاب کر دے, تو پھر اس کو دھویا جاتا ہے باقاعدہ. اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی اور سائنٹیفک ریزن ہوگا, کیونکہ باڈیز بہرحال دونوں کی الگ الگ ہوتی ہیں. انٹرنل سسٹم لڑکوں کا الگ ہوتا ہے اور لڑکیوں کا الگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس سے حدیث سامنے آئی. ایک دوسری روایت میں صالح ابو الخلیل عبداللہ بن حارث اور سیدہ ام فضل سے روایت کرتے ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر یا میرے کمرے میں آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ پڑا ہے. آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کی دیکھ بھال تم کرو گی. فاطمہ الزہرا نے حسن کو جنم دیا, حضرت حسن کو جنم دیا, اور اس نے اپنے بیٹے کو میرے سپرد کر دیا اور میں نے اسے اپنے بیٹے کسم کے ساتھ دودھ پلایا. ایک دن وہ حسن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اسے پکڑ کر اپنے سینے پر بٹھا لیا. اس نے آپ کے سینے پر پیشاب کر دیا, وہ پیشاب آپ کے تہبند تک پہنچ گیا. میں نے حسن کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی ہے, اللہ تجھ پر رحم کرے. میں نے عرض کیا آپ اپنا تہبند بدل لیجئے, میں اس کو دھو ڈالوں. آپ نے فرمایا بیٹی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور بیٹے کے پیشاب پر چھینٹیں ماری جاتی ہیں. یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے. پھر سیدنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوئی اور انہیں اس بات پر ندامت ہوئی کہ اس نے خواب کی تعبیر پوچھنے میں دیری کیوں کر دی, کیونکہ وہ گھبرا گئی تھی نا خواب دیکھ کر کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا پڑا ہے, تو کوئی بھی گھبرا جائے گا ایسا خواب دیکھ کر. انہوں نے پوچھا نہیں, بار بار یہ خواب آ رہا تھا, لیکن پھر ایک دن انہوں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا آپ سے جا کر. اور اس موقع پر آپ نے ایک عام فقی حکم صادر فرمایا. ابو داؤد میں ام فضل کا بیان ہے کہ حسین بن علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کوئی دوسرا کپڑا پہن لیجئے تاکہ میں اسے دھو دوں. آپ نے فرمایا بیٹی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور بیٹے کے پیشاب پر چھینٹیں ماری جاتی ہیں. یعنی یہ الگ الگ حدیثوں کا یہ حوالہ دے رہے ہیں, اس لیے یہ بار بار ریپیٹ ہے کہ یہ کسی طرح ہے, یہ حدیث الگ الگ طرح سے روایت ہے. اچھا, حدیثوں کی روایت, انہوں نے یعنی ام فضل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 حدیثیں روایت کی ہیں, یعنی 30 احادیث روایت کی ہیں انہوں نے, الحمدللہ. سیدہ ام فضل نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول جب آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے یعنی چلے جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا, ہمیں تو کچھ وصیت فرما دیجئے. آپ نے فرمایا تم میرے بعد مغلوب اور کمزور ہو جاؤ. ایسے ہی ہوا تھا, فرقوں میں بھی بڑھ گئے مسلمان, ٹھیک ہے. پھر سیدہ ام فضل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 23 یا 30 حدیث بیان کی ہیں. ان میں سے بعض حدیث تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے آگے روایت کی ہیں, اور اسی طرح انس بن مالک, سیدہ ام فضل کے تمام غلام اور بعض دیگر صحابہ نے بھی سیدہ ام فضل سے احادیث کو آگے بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا. کیسے؟ ان سب نے ان سے کیسے روایت کی, جیسے حضرت ان کے بیٹے ہیں جیسے عبداللہ, تو حضرت عبداللہ بن عباس بن ان کی والدہ جو ہے ام فضل بن, اور کس سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی پورے جو ان کی ویا کر کے جو چین جاری ہے وہ کس کی طرف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو ان کے نام سے 30 حدیث روایت, انہوں نے خود 30 حدیث روایت کی, پھر ان کے نام سے آگے اور لوگوں نے روایت کی, تو یہ شرف ان کو حاصل ہوا. اب ان کی وفات دیکھیں, کیونکہ بہرحال کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر
ایوری سول ول ٹیسٹ ڈیتھ، ہر کسی کو موت آتی ہے. تو ان کی وفات کا دیکھیں کہ سیدہ ام فضل اسلام کے لیے ایک مضبوط سہارا تھی. انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کی دفاع میں صرف کر دی. وہ دشمنان اسلام، کافر اور مشرکین کی راہ میں رکاوٹ بنی ہے. یعنی انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ یعنی مسلمانوں کے وہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے راستے میں وہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی. یعنی ان کی پلاننگز کو جو ہے وہ جو بھی وہ کرتے تھے اس کے خلاف جاتی تھی. انہوں نے ایک مثالی مومن صالح اور بہادر کا کردار ادا کیا. انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کیے اور ہمارے لیے اعلیٰ و رافع اخلاق قدر کو چھوڑا. یعنی ان کا جو اخلاق تھا وہ بہت بہترین اخلاق تھا جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا. سیدہ ام فضل ظاہر اور باطن اعتبار سے ایک مثالی خاتون تھی. یعنی ایسی خاتون جس کو فالو کیا جائے، مثالی خاتون تھی. وہ سیدنا عثمان بن عفان کے دور خلافت میں قضائے الہی سے وفات پا کر اپنے رب کریم سے جا ملی. ان کی نماز جنازہ ان کے خاوند حضرت عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی، پھر انہیں سپرد خاک کر دیا گیا. ٹھیک ہے، کس نے پڑھایا ان کا جنازہ؟ یعنی نماز جنازہ ان کے شوہر نے، حضرت عباس نے. انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کے بچے تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کو جو ہے اسلام کے اکارڈنگ انہوں نے ان کی پرورش کی، اور ان کی اولادوں نے بھی آگے جا کر جو ہے اسلام کی بہت خدمت کی، بہت اسلام کو آگے پہنچایا اور آگے بڑھایا اسلام کو. اور بہت سی حدیث جو ہے ان سے روایت ہے، اور بہت یہ لوگ اپنے دین کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ لوگ اپنے دین کا دھیان رکھتے تھے اور اپنے ایمان کا دھیان رکھتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے ام الفضل کے بارے میں کہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ یہ بہت ہی عبادت گزار خاتون تھی، ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتی تھی. ہم دیکھیں یہ والی کوالٹی ہم نے لگ بھگ ابھی تک سبھی صحابیات میں دیکھی ہے کہ وہ ساری روزے دار تھی. اور ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا، ہم فرض روزے ہمارے پورے نہیں ہو پاتے. میں نے بہت میجورٹی ایسی دیکھی ہے مسلمانوں کی، لیڈیز کی، کہ ہمارے جو ہے فرض روزے بھی پورے نہیں ہو پاتے. یہ فرض پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفل روزے ان کے بہت ہو جایا کرتے تھے، اور ہمارے فرض ہی نہیں پورے ہوتے تو نفل کا موقع ہی نہیں ملتا ہمیں. ان کا جو کیریکٹر ہے یہاں پر بہت اسٹرانگ کیریکٹر ہے. دیکھیں کہ کس طرح، اگر ہم جیسے کہ انہوں نے ابو رافع کو بچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو بچایا، کس طرح زور سے اس کو دے مارا اس کے سر پہ، ابو لہب کے سر پہ. ہم ہوتے تو ہم گھبرا جاتے اور شاید ہم سے کچھ ہوتا بھی نہ، لیکن وہ لاٹھی اٹھا کر آتی ہیں اور بہت زور سے اس کے سر پہ مارتی ہیں انہیں بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ان سب خاتون نے دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف ایک ہی جگہ رہتے ہیں. انہوں نے ان سب خاتون میں، لیڈیز میں جو ہے ہم ایک ہی چیز کامن دیکھ رہے ہیں، اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بچے پالے. دیکھیں 6 بچے تھے، 6 لڑکے تھے ان کے، اور ایک لڑکی کا بھی ذکر ملتا ہے. تو انہوں نے سب نے سارے بچے پالے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت حسن کو بھی پالا. اور ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے، اپنا بچہ ہی مشکل ہو جاتا ہے پالنا، دوسرے کے تو ہم تبھی اس کو خیال رکھیں گے، اپنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو حضرت حسن کو بھی پالا، اور پھر ساتھ میں دین کی بھی اتنی خدمت، اتنا امپورٹنٹ رول رہا ان کا دین میں بھی. ایسا نہیں ہے کہ صرف بچے پال لیے اور یہ کہہ دیا کہ بچے تو میں پال رہی ہوں، یہ بھی تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے. کیونکہ ایسے آنسر ملتے ہیں، بہت ملتے ہیں، اور مجھے بھی ایسے آنسر بہت ملے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی تو بہت بڑا کام ہے بچے پالنا، اور بچوں کی اچھی تربیت کرنا صدقہ جاریہ ہے. ہاں ہے، بچے پالنا اچھی بات ہے، گھر کا دھیان رکھنا اچھی بات ہے، بہت ضروری ہے یہ بھی، لیکن بالکل تو اپنے آپ کو نہ کاٹیں. اسلام کی خدمت کرنا بھی تو ضروری ہے. اور پھر ہماری پوری طاقت جو ہے وہ صرف اور صرف ڈگری اور جاب وغیرہ تک رہ جاتی ہے نا. ایک ہی رول، کسی اور رول میں ہم آ ہی نہیں پاتے، فٹ ہی نہیں ہو پاتے. یا پھر شادی کے بعد اگر ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے تو بھی ہمیں اس کے لیے ہمیں مشکل ہو جاتی ہے. اگر آپ ان سب لیڈیز کو دیکھیں، چاہے ماں کے رول میں دیکھیں یا ساس کے رول میں دیکھیں یا بیوی کے رول میں دیکھیں، انہوں نے دیکھیں فرسٹ پرائیورٹی کس کو دی؟ اپنے اسلام کو دی فرسٹ پرائیورٹی. اور ہم جو ہے قرآن کو اور ان سب چیزوں کو بعد میں رکھتے ہیں. پہلے گھر ہمارا فرسٹ، اور ہمارے بچے فرسٹ، اور ہمارا شوہر فرسٹ، باقی سب بعد میں. انہوں نے فرسٹ پرائیورٹی دیکھیں کس کو رکھی ہے. اور پھر دیکھیں ام فضل کہتی ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی.
اور حسین کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ جب آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ میں نے کہا یہ بیٹا یعنی حسین؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور وہ یعنی جبریل امین میرے پاس اس علاقے کی سرخ مٹی بھی لائے، یعنی جہاں وہ شہید ہوں گے وہاں کی مٹی بھی لائے۔ تو یہ حدیث بھی ان سے ملتی ہے۔ مکی دور یعنی ان کے لیے بہت مشکل تھا اور بہت ڈپریشن بھرا دور تھا مکی دور، اور پھر بھی دیکھیں اس وقت وہ اپنے آپ کو کتنا سنبھال کے رکھ رہی ہیں، حدیث بھی روایت کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھ رہی ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، گھر کے مسئلے مسائل میں ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ان خواتین کو، ان لیڈیز کو ڈپریشن ہوتا نا تو مکی دور ان کے لیے کافی تھا ڈپریشن ہونے کے لیے، یا اور ہمیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ آج میں دیکھتی ہوں ہر گھر میں ڈپریشن کے مریض ہیں، ہر گھر میں اسٹریس، ہر گھر میں ڈپریشن اگر ہمارا ایمان مضبوط ہونا تو ڈپریشن ہوتا ہی نہیں، اگر ایمان کمزور ہوتا ہے تبھی ڈپریشن آتا ہے۔ اپنے آپ کو اگر ہم قرآن سے جوڑیں گے، اپنے آپ کو اسلام سے جوڑیں گے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاطر صرف کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ سب بیماریاں بھی نہیں ہوں گی۔ پھر بحیثیت ماں ان کا رول دیکھیں۔ ام فضل کہتی ہیں کہ میں آپ کے پاس سے گزری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری، آپ حتیم میں تھے، یعنی مکہ کا جو بیت اللہ کا جو ایریا ہے آس پاس کا، آپ حتیم میں تھے۔ آپ نے مجھے فرمایا ام فضل، میں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تمہیں تو بچے کا حمل ہو گیا، یعنی تم پریگننٹ ہو رہی ہو۔ تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا نا۔ جب قریشیوں نے قسم اٹھائی، یعنی وہ حیران ہو گئی اس بات پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ قریشیوں نے تو قسم اٹھائی ہے کہ مسلمان عورتیں بچہ نہیں جنیں گی۔ یہ طبقہ ہے جب ہجرت نہیں ہوئی تھی تو قریش نے کہا تھا کہ ان پر بتوں کی مار ہے، یہ عورتیں بچہ نہیں جنم دیں گی۔ تو آپ نے فرمایا وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بچے کو لے کر گئی۔ آپ نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا، اسے اپنا لعاب دہم کی گھٹی دی، یعنی اپنا سلائیوا، اور فرمایا لے جاؤ، تم اسے عقل مند پاؤ گی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں عباس کے پاس آئی اور ساری بات انہیں بتائی، یعنی اپنے شوہر کو۔ انہوں نے کپڑے پہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ وہ بڑے خوبصورت اور دراز قد والے آدمی تھے، یعنی حضرت عباس جو تھے وہ بڑے خوبصورت تھے اور بڑے لمبے بھی تھے قد میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہوئے، یعنی اپنے چچا کی طرف کھڑے ہوئے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا، کس کیا، اور انہیں اپنی دائیں طرف بیٹھا لیا۔ پھر فرمایا کہ آپ میرے چچا ہو، جو چاہے وہ اپنے چچا سے پر فخر کرے۔ حضرت عباس نے کہا اے اللہ کے رسول اتنی تعریف نہ کریں۔ آپ نے فرمایا میں ایسا کیوں نہ کروں، آپ میرے چچا ہیں اور میرے آباء و اجداد کی نشانی ہے، اور چچا تو باپ ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں نا ایک حدیث سے کتنا کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ باحیثیت ماں ان کا رول کہ دین کی فکر بہت کرتے تھے، یہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی اور دین کی فکر اور ایمان کی فکر بہت کرتے تھے، جہاں ہم اس سے بہت دور ہیں۔ ہم جو ہے سب سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، ہمیں صرف اسکولنگ کی یا دنیا میں کچھ بنانے کی فکر ہوتی ہے، آخرت نہیں بنانے میں ہماری فکر ہوتی ہے ان کی۔ ہم ان کو جو ہے آخرت کے لیے تیار نہیں کرتے بلکہ ہم صرف دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں، اور وہ پیدا ہوتی اس کو بچے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی۔ پھر حضرت عباس کا دیکھیں کہ حضرت عباس کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول تھا۔ حضرت عباس نے کس طرح ان کو اپنے پاس بٹھایا اور کس طرح کس کی اور کتنی عزت کی اپنے چچا کی۔ تو اس سے یہ پتا چلا اس حدیث سے کہ چچا باپ کے ہی برابر ہوتے ہیں اور ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر دیکھیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان سے ام فضل نے بیان کیا، یعنی ان کی ماں نے، کہ میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات کی قرأت کر رہے تھے، اس کے بعد آپ نے ہمیں کبھی نماز نہیں پڑھائی، یہ آپ کی آخری نماز تھی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ یعنی یہ حدیث میں نے یہاں کیوں کوٹ کی، نارمل حدیث ہے، اس لیے کہ دیکھیں یہ لوگ اپنے بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں بتاتے تھے اور دھیان بھی رکھتے تھے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ جو بیتے ہوئے پل تھے اس کو بھی دھیان رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کرتے تھے. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے گھروں میں بہت کم یہ ہوتا ہے. ہم جب باتیں کرنے بیٹھتے ہیں تو دنیاوی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس کے اندر غیبت زیادہ ہوتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ اپنی تعریف ہم جھاڑ لیتے ہیں. میں نے تو تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تو بچپن میں یہ کیا، میں تو ایسے کرتی تھی، یا وہ تو ایسے کرتا تھا. ہم کبھی یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے نبی نے کیا کیا، یہ جو ہماری رول ماڈلس ہیں انہوں نے کیا کیا، ان کے بچوں نے کیا کیا، ان کی نسلیں کس طرح پروان چڑھی، ان کی نسلوں میں کس طرح ایمان آگے بڑھا، اور آج تک دیکھیں، اور ان کی نسل دیکھیں کتنی بہترین امت تیار ہوئی. ہم کچھ نہیں بتاتے، ہم صرف کہاں تک رہتے، ہم تھوڑی بہت ہسٹری بتا دیتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتاتے. اور یہ جو ہے بہت انٹیلیجنٹ تھی ام فضل، لوگوں کے اختلاف کو بہت آسانی سے دور کر دیا کرتی تھی. یعنی جب لوگوں میں جھگڑا ہوتا تھا تو لوگوں کے اختلاف جو ہوتے تھے ان کو بہت آسانی سے سارٹ آؤٹ کر دیا کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ عرفات کے دن ان کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں لوگوں میں کچھ اختلاف ہو گیا، کہ آپ کچھ کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، اور کچھ کہہ رہے تھے نہیں رکھا. تو اس بارے میں لوگوں میں لڑائیاں ہو گئی. تو ام فضل جو ہیں انہوں نے بڑی سمجھداری دکھائی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ کیا کرا، ام فضل نے آپ کے پاس دودھ کا پیالہ بھجوا دیا. اس وقت آپ اونٹ پر تھے اور عرفات میں تھے، آپ نے دودھ پی لیا اور سب کا شک دور ہو گیا. یہ بھی دیکھیں حکمت ہے لڑائی سارٹ آؤٹ کرانے کی. کچھ نہیں بولا، لڑائی میں حصہ نہیں لیا، اب بنا وجہ جب پتہ نہیں تھا تو اپنی رائے نہیں دی، بلکہ سوچا کہ حکمت سے کام لیا کہ کیا کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کے جو پرابلمس ہیں وہ دور ہو جائیں. سبحان اللہ، یہ رول تھا. یہ رہی ہیں ہماری صحابیات، دا گریٹ وومن آف اسلام. دنیا بھر کے بارے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں اس کے بارے میں، لیکن ہمارا پاسٹ جو ہے ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. ہمیں پتا کرنا چاہیے، تبھی تو ہمارے اندر ایمان اور بڑھے گا. کیونکہ ایمان بڑھانے کے لیے ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور ایمان والوں کے حالات کو بھی سننا چاہیے، پتا کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے کیا. اور الحمدللہ ہم سب یہاں پر لیڈیز ہیں، اور ہم جو ہیں ہمیں بھی بچے پالنے ہیں، ہمیں بھی گھر دیکھنا ہے، ہمیں بھی شوہر کو دیکھنا ہے، سارے رول ہمیں کرنے ہیں. تو اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح کیا. ان تمام صحابیات نے، کسی کے اوپر کوئی رول فٹ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ میں کوئی آزمائش آتی ہے. تو بہرحال جو بھی ہے ہمیں ان کو دیکھنا ہے انہوں نے کس طرح کیا، اور پھر ہمیں دین کو اور دنیا کو بیلنس کرتے ہوئے چلنا ہے. یہ نہیں کہ صرف ایک طرف جھک گئے، بس دنیا کا بنا دیا، باقی سب ختم. اگر ایسا کریں گے تو پھر کیا کر رہے ہیں، اپنے بچے کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں، کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس آگ سے بچانے کی تیاری کرنی ہے جو بہت شدید ہوگی. تو وہ بھی تیاری ایسے ہی ہوگی، بھلے ہی ہمیں اس وقت نیند آ رہی ہو، بھلے ہی ہم جو ہیں بور ہو رہے ہوں سننے میں، بھلے ہی ہمیں اچھا نہ لگ رہا ہو، لیکن اپنے بچوں کے خاطر، اپنے فیوچر کے، ہمیشہ کے فیوچر کے خاطر، آخرت کے خاطر تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں جاننا پڑے گا. اور پھر ان کے واقعات جانیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں. بیٹھ کر اس کے بارے میں ڈسکشن کیا کریں کہ دیکھیں آج ہماری کلاس ہوئی تھی، ہم نے کلاس میں یہ سنا، اور میرا خیال اس کے بارے میں یہ ہے، اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے، یا ہمیں ایسا، اس طرح ہمیں جو ہے ڈسکشن کرنا چاہیے، گروپ ڈسکشن کرنا چاہیے. اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں، یا آس پاس دیورانی جٹھانیاں ہیں، جوائنٹ فیملی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کریں، لیکن اس بارے میں بات کرا کریں تاکہ آپ کے بچے بھی سنیں اور اچھی صحبت پائیں انشاءاللہ.